اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت بیان انہوں نے پیار کرن انہوں دی خدمت کرن انہوں نے چہرے دی تلاوت کرن انہوں کو ظاہری باطنی علوم نبوت حاصل کرن انہوں کو توحید نوری نکاسی فیض حاصل کرن اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرن انہوں کو اپنے اندر نوری جاگا لفاللہ چمے دی بوٹی لون یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلان چ القاء کرون دی توفیق عطا فرمائے تاکہ سارے دلان دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ اپنے پیر و مرشدی زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق قربہ ولایت دوام قلبی ذکر حضور کثرت درود و سلام تزکیہ نفس تصفیہ قلب تجلیہ روح دی محنت ریاضت اور مجاہدہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسانی بن گئے دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑی دلان دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت رسوائی تے بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قرآن تے اسلام اور عالم اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روز الف دے باغیاں گمراہ بہتر جہنمی بارودی غدار منافق فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نشائی مخلوط محفل والے صوفیزم والے شامے کلندر والے ساز ناچ گانے ٹول ٹمکے دھمالاں چڑ جائے ہم ذاتی جناتی کیمیا کر بابے نے شرطوں بچائنا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ افلاطونی دجالی ماڈرن عجمی اسلام والے نام نہاد اسلامی روحانی اسکارنا دے شرطوں بچائنا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدتاں رخصاں شیطانی تعویلاں رسم و رواجاں دے دشمن درودی فنا فی توحید علماء مشایخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانی دا بے غرض بھلا کرنے والا نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنے۔ قابل سادہ احترام موضوع سامعین آج دا درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں شاناں فضیلتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اے آیت پاک سریعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے تے سونے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شان اور دے فرشتے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجتے رہندے۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجتے رہا کرو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے نے شروع چ اس آیت پاک دے شروع انہاں کہہ کے ساری انسانیت نو، تمام روحاں فرشتیاں نو، تمام مخلوقات نو اپنے اور اپنے فرشتیاں دے خاص و خاص عمل دے بارے دسیا۔ کہ دے وچ کوئی شک نہیں، تسی ہر شک تو پاک غیر مزلزل قلبی حق الیقین حاصل کرو اس گل دا، دل دی گہرائیاں جو مان لو جو میں کیا سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندا رہنا اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا ہے، اور میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام مخلوقات دے کے تعریف و ثنا کردا رہنا ہے۔ میرے فرشتے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کرتے رہندے اور میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہندے کہ مولا سونیا اپنی شان کریمی تے لگتا عبد بلا تعطل ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برسوندا رہے۔ سارے نو دسن تو بعد سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، کافراں منافقاں نہیں بلایا۔ سچے عاشقاں نو بلایا اس لئی کہ روزے اللہ سے انہاں دی ازمائش اللہ سونے کر لی سی، اپنے کیڑے آ پرائے کیڑے آ، منن والے کیڑے آ نہ منن والے کیڑے آ، دنیا طالب کیڑے آ اور میرے طالب کیڑے نے۔ اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا، کیونکہ سچا عاشق ہوندا ہی جڑا محبوب دے معشوق دے ہر حکم دے اگے سر تسلیم کھم کر دے، اور محبوب دے ہر شاہ قربان کر دے، محبوب دے ہر حکم دے اگے ہر حکم نو دے اتے دی روح دے مطابق دل دی گہرائیاں چو فوراً عمل کرے، وہ سچا عاشق ہوندا۔ لیکن روزے اللہ طالبہ نے دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے، کنڈیاں اتے تے بلا کیا، سچے عاشقاں نے زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سی، اور قلباً ذات مولا ڈب کے فنا پھر توحید کر پھر توحید ہو گئے، نماز عشق نہیں تلی سی قلبی۔ اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن پاک دسے اللہ سونے نے ایمان والے کیڑے نے، مسلمان کیڑے نے۔ سورہ بقرہ دی 165 آیت پاک سونے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ایمان والے او نہیں جڑے رب سونے نا جنون نے عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی برفتگی نا، اشد مبالغے دا سگا، یہ ایسی شدت نہ پیار کر دے اللہ سونے نا کہ جی دی کوئی حد نہیں۔ یہ انہاں دا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ سونے دا کمال ہے، اللہ سونے دے اس نور عشق دا کمال ہے جڑا روزے اللہ سونے رب نے انہاں تے برسایا سی، 70,000 والی تجلی انہاں تے فرمائی سی، کہ جس نو بھی جو کمال ملیا وہ اللہ رب العزت دی عطا ہے، ذاتی کمال ہے صرف اللہ سونے دے ہے۔ تے اللہ سونے اس واسطے سچے عاشقاں نو بلا کے آکھیا کہ میری پاک ذات جڑی ہے، میں اپنی ذات و صفات دے اندر ازلی ابدی قدیم غیر مخلوق اللہ محدود ہے، میری ذات کمی و خطا زمان و مکان جوہر و عرض تجسیم و تشبیہ حلول و اتحاد کیف و جہت مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ و لا شریک ہے۔ تے میرے عاشقوں تسی درود پاک پڑھ کے میرے نال شریک ہو جاؤ تاکہ تمہارا دنیا آخرت دے تمام نفع حاصل ہو جائے۔ تے اللہ سونے نے اسے واسطے دعوت دیتی ہے درود پاک پڑھ، درود و سلام دے اپنے عاشقاں نو تاکہ یہ ہر طرح دیا کامیابیاں حاصل کر لیں، ورنہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک دے محتاج نہیں ساڈے، اللہ سونا کافی ہے۔ تے آپ اللہ سونے نے پھر قرآن پاک سے درود پاک تو علاوہ جڑا اس آیت پاک دے اندر اسلام دا وسلم تسلیمہ دا الگ ذکر فرمایا، اس لیے تک لوگوں کو پتہ لگ جائے میرے حبیب زندہ نے، سلام زندہ نو کیتا جاندہ زندہ ہی جواب دندے رہے۔ آپ سرسم فرمان دے کہ سونے رب نے سب تو پہلا اپنے نور تو میرے نور نو ظاہر فرمایا، میرے نور تو ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اس واسطے ہر لہر دے اندر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے. جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظہورات تعینات تنزلات ہے سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس در عکسی ظہورات ہے. جن اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھا دونوں دا مقصد ایک ہی ہے صرف لفظی نزاع ہے. اور جدید عصر حاضر میٹا فزکس نے میڈیکل سائنس نے میٹا سائیکالوجی نے میڈیکل سائنس نے اس گل تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز جڑی ہے عناصر ایٹم جنہیں نے سارے غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے اور غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے. تے بارے سنے رب نے 1400 سال پہلے سب نے دستا سی اللہ نور السماوات والارض کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہے معول بھی آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہے. لیکن یہ اندر حفظ مراتب رکھنا ضروری ہے. ایسے واسطے مولانا عبد الرحمن جامی نے فرمایا سی گر حفظ مراتب نہ کونی زندگی صفات عین ذات نہیں نہ غیر ذات ہے. اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کہ محدود محتاجی رہے. اس واسطے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کتل بیندا ہو. قرآن پاک سنے رب نے فرمایا میں اول بھی آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہے. میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں میں تھوڑے نفساں دے وچ ہاں تسی کیوں غور نہیں کرتے وہو معکم میں تواڈے نال ہاں تسی جدھر بھی رخ کرو گے فثم وجہ اللہ ادھر اللہ کا رخ ہے. اللہ سونے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دے سچے عاشق اللہ سونا آپ دا سچا عاشق ہے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شاہ اللہ سونے رب تے قربان کرتے اللہ سونے دے دین آستے کربلا دے اندر اپنے نوسے بھی قربان کرتے. سونے رب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دا سچا عاشق ہے. اس واسطے اللہ سونے نے اپنے حبیب تے ہر شاہ قربان کرتے تمام خزانے چابیاں آپ نے عطا فرماتی ہیں. آپ نے مختار کل بناتا اپنے خزانے تے قسم بناتا سونا جن جو چاہو عطا فرمو تے جنہوں بھی جو کچھ ملیا مل رہا ملے گا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک کے ذریعے ملتا ہے. جی ولایت جنہوں مل رہی ہے حضور غوث پاک کے دستے پاک کے ذریعے مل رہی ہے. اس لیے اللہ سونے نے آپ کو اعلان کروایا سکا غوث پاک فرمان دے میرا قدم تمام ولیاں دے کندھیاں تے ہے. اس لیے کہ روزے لست نبی پاک دا قدم پاک آپ دے کندھیاں تے آئے سی معراج دی رات معراج دی رات روزے لست نہیں معراج دی رات. تے آپ سرسن دی شان مقام عظمت اللہ جاندہ یا آپ جاندے نے کوئی فرد بشر ولی نبی آپ سرسن دی شان مقام دی کرتے راہ نبی نہیں پا سکتے. آپ خود فرمان دے کہ اپنے فقرے محمدی دے مقام دے بارے کہ میں اللہ سن دے قربے خاص رہنا ہے جتے کسے فرشتے رسول دی پہنچ گئے. میرا اللہ منو کھڑوندا بھی ہے منو پڑھوندا بھی ہے. تھوڑے جو کیڑا میری مثل ہے یعنی نہ میں تواڈے ورگا نہ تسی میرے ورگے تے جڑے بکواس کردے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے نے مر گئے مٹی چ مل گئے انہاں نوں کندھ پیچھے دا علم نہیں. شیطان ملک الموت نوں روئے زمین دا علم ہے. انہاں دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا. انہوں نے ساڑی سوٹی چنگی جڑی سان نفع دندی ہے وہ ڈاکی سی پیغام دے گیا چلے گئے ہن ساڈا انہوں دا ساڑے نہ کوئی تعلق نہیں. نماز دے اندر انہوں دا خیال ہونا گدے بیل دے خیال تو بھی برا ہے. استغفر اللہ ایسے بدبختاں دے کور چشماں دے کتیاں گندیاں خبیثاں انساناں دے اور انہاں دے منن والیاں دے اور انہاں بارے نرم گوشہ رکھن والیاں دے پریشانی اور خیال تو بھی لکھاں میل دور بھجو تاکہ تہاڈا بھی ایمان برباد نہ ہو جائے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات ہی سارا اسلام ہے. تے آپ دی محبت دین ایمان قرآن اسلام دی روح ہے. جس دل چ آپ دی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں اور کدے بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا.
بقول شعر قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھر میں منگتے ہیں تو منگ دی میں تو منگتی ہاں خدا دی یار دی سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نہ لینے پاک حضور پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آج سے دوزخ حرام کی دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہوگا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کیا کتے جا لڑیاں شخص سادی فرمانے کے بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر دودھ پاک دیاں برکتاں فضیلتاں شانہ بے شمار میں درود و سلام تو بغیر نماز نہیں ہوندے جس درود و سلام جاب صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر نہ ہوئے اللہ دی ہوں قابل قبول نہیں دودھ پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں جدوں بھی انسان پاکیزگی حالت دودھ پاک پڑھ دا تو قبول ہی قبول ہے یہ قبولی جو کوئی شک نہیں باقی عبادات دے بارے شائبہ پایا جا سکتا دودھ پاک وہ وحد ورد ہے وظیفہ ہے دعا ہے عبادت ہے تحفہ عظیم ہے خزانہ ہے آب حیات تقصیر اعظم ہے نسخہ کیمی اور اسم اعظم ہے جڑا قبول ہی قبول ہے اس رہی کہ اس عمل دے اندر اللہ سونا نبی ولی غوث کتب ابدال اشاق اور سچے مومن شریک نے تو جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لوے یا سنے ہوتے قدر پاک پڑھنا واجب ہے زندگی جو قدر پاک پڑھنا ہر مسلمان تے فرض ہے زیادہ تو زیادہ پڑھتے رہنا مستحب ہے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق لب پہ درود و سلام دل میں درود و سلام محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اس میں ہی کامی تو سب کچھ نامکمل ہے شواہد الحق دے اندر لکھیا کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ فرماندے ایک باری میں حج نوں گیا تو اتنے مینوں ایک آدمی ملیا تو کہنے لگا مینوں پیاس نہیں لگتی تے اس واسطے میں پانی نہیں پیندا تے میں انہوں پوچھیا بھی ایسا کیڑا تینوں کمال حاصل ہے جہدی وجہ تو تینوں پانی دی ضرورت نہیں وہ کہنے لگا کہ میں اہل حلہ وچوں ہاں اور اس تو پہلے میری عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال نہیں سگی ایک دن خواب دے اندر میں ستا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے لوگ پجے دوڑے پھر رہے پریشانی دا عالم ہے اپو اپنی پئی ہے تو سب نوں پیاس دی کیفیت ہے تو میں نے بھی بڑی پیاس لگی تو لوگ ایک طرف دوڑے جا رہے ہیں تو میں بھی انہوں دے پیچھے پیچھے چل گیا اگے جا کے دیکھا کہ حوض کوثر آ گیا تو چارے کونیاں دے ہوتے چارے خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے ایک کونے دے حضرت مولا علی مشکل کشا ایک کونے دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے دے حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھلوتے نے اور جامع کوثر لوگوں نے پڑھا رہے ہیں تو میں بھی پجیا آپ دے کول گیا حضرت مولا علی مشکل کشا کر چکے دوجے صحابہ دے بارے میری سوچ اچھی نہیں سی تو میں مولا علی نہ عقیدت رکھدا سی انہوں کو گیا جی انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے منہ پرلی طرف پھیر لیا نفرت نہ تو میں دکھ ہویا میں حضرت ابوبکر صدیق دے کول گیا انہوں نے منہ پھیر لیا
حضرت عمر فاروق کو گیا، انہوں نے بھی منہ پھیر لیا، حضرت عثمان غنی کو گیا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو میں دیکھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، تو میں آپ دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مینوں صحابہ کرام نے جمع کوثر نہیں پلایا، مجھے بڑی پیاس لگی۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرے یاراں دے بارے اچھی رائے نہیں رکھدا، اس واسطے میرے دوستاں نے تیرے لو منہ پھیر لیا۔ تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اگر توبہ کر لاں، اپنی غلطی تسلیم کر لا، آپ نے فرمایا کہ تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو۔ تو میں اصول توبہ کی تھی اور میں مسلمان ہو گیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک دے ذریعے میں نے پھر جامع کوثر پلایا، تو میری پیاس فوری مٹ گئی۔ اس تو لے کے آئی دن تک میں نے پیاس نہیں لگی۔ تو پھر میری اکھ کھل گئی، تو پھر میں اپنے دوستوں اہل خانہ نو ساری صورتحال دسی۔ انہوں جو کئی پھر جڑے ایمان لے آئے سیدھے رستے تے آگے، تے اپنے دلاں جو صحابہ کرام دا بغض دور کرتا۔ حدیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے بے شمار فضائل آئے نے۔ جنہوں کا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان ہے کہ جیڑا بھی میرے رج رج کے درود و سلام پڑھدا ہے، اللہ سونا مرن تو پہلے انہیں جنت دے اندر وہ مقام و ماحول دکھا دے رہے۔ وہ جنت نو وسیع کر دیتا جاتا۔ اللہ سونا اتنے نواری رحمت برساوندا رہندا، فرشتے دی حفاظت کردے رہے، اللہ رسول وہ تمام دنیا آخر دی ضروریات دی ذمہ داری چک لیندے رہے۔ اللہ سونا انہوں اپنے دوستاں دی، اولیاء اللہ دی، اپنے عاشقاں جماعت چ داخل کر لیندا، انہوں عشق نگر چ داخل کر دیندا ہے۔ تے آخر چ انہوں کثرت رحورا دتیاں جان گیا، انہوں جنت دا ہیرے جوہر دا جڑا نوری تاج پہنایا جائے گا، 3 دن تک فرشتے دا گناہ نہیں لکھ دے۔ تے درود پاک پڑھنا گناہاں دا کفارہ ہے، اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ دی بارگاہ جو بخشش دیاں دعاواں کردا ہے۔ درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرن تو بھی افضل ہے، تمام نفلی عبادات و افضل ترین وظیفہ اور جنت دا رستہ ہے۔ ہر خیر دی، ہر فلاح دی، کامیابی دی، برکت دی، عروج دی، شفا دی، فتوحات دی چابی ہے۔ ہر یہ کاروبار ہے جس نفع ہی نفع، گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ تے رج رج کے درود سلام پڑھنا سچا سنی، سچا عاشق ہون دی علامت ہے۔ تے آخری وقت جدو روح جسم جو نکل دیا بڑی آسانی نہ نکل دی، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ قبر دے اندر جدو دفن کیتا جاتا، قبر دی مٹی وہ جسم کفر کو ذرا نقصان نہیں پہنچاندی۔ بقول شاعر زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب قبر چ فرشتے منکر نکیر آ کے پورا سوالات کر دے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، اللہ دے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آگے دی مدد فرماؤں دے، انہوں سوالوں دے جواب دس دے۔ حضور میاں محمود بخش کڑی شریف والے رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ لوکاں میں نوان ڈرائے رات قبر دی کالی، تے میں سنیا اتھے انہیں آنا جی دے موڑے کمبڑی کالی۔ تے اللہ سونا دی قبر نو وسیع کر دندے ہیں، وہ دی قبر جنت دی باری کھول دندے فرشتے، وہ دی واسطے جنت دا بچھونا بچھا دندے ہیں، حوراں دی خدمت آسے مقرر کر دندے، جنت جو کندیلہ لے آ کے دی قبر چ سجا دندے نے۔ تے جیڑا بھی سچے یقین نہ پاک دل نہ درود پاک پڑھ کے مریا نے بخشے، اللہ سنو دی بخشے فرمان دا۔ تے
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ عطا ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀ 30ਵੀਂ ਆਇਤ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਾਬ 'ਚ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਕਬੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਸੁਲ ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖੁਸੂਸੀ ਅਨਵਾਰ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਲੇ ਮਹਿਫਲ ਜੋ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਦਾ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਫ ਹਵਾਲ ਹੈ। ਰਾਹਲੇ ਦਿਲ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਫੌਰਨ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਹਲੇ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਲੇ ਮਹਿਫਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਬੀ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਅਹਲੇ ਮਹਿਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਫ ਖੁਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਨਫੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦਾ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਫਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਬ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਉਹਦੀ ਨਸਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਮਨਫੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਦ ਨਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਫਾਤੋ ਬਲੀਆਤ ਨੂੰ ਖਬੀਸ ਅਰਵਾਹ ਜੰਨਾਤ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਜ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਾਦੂਈ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਿਤਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਸਰਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕ ਛਪਣੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਸਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੱਭਾਂ ਦੇ ਲੱਭ ਭਰ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਖਸ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਚੋਂ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, 10 ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, 10 ਦਰਜੇ ਉਹਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ 10 ਜਾਨਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹਦੇ ਕੁਰਬੋ ਵਲਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਾ ਅਨਕਬੂਤ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅੱਜ ਮਨ ਕਾਨ ਯਰਜੂ ਲਿਕਾ ਅੱਲਾਹ ਫਇਨਾ ਜਲ ਅੱਲਾਹ ਲਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਅਰਜ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਨ ਕਦੀਰ, ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵਾਰੋ ਰਾਹ ਦੁੱਧ ਪਾਕ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਤਾਇਫ ਕਲਬ ਰੂਹ ਸਿਰ ਖਫੀ ਅਕਫਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਰਈ ਲਤੀਫ ਵਜੂਦ ਜੁੱਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਾਤਨ ਸਿਰੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਰਨ। ਰੂਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਵਾਰਾਤ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਸਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਜਾ ਦਰਜਾ ਬਾਤੀ ਤਸਰਫਾਤ ਦੀ ਨਿਮਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਕਸੇ ਸਕਲ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕਹਿਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੂਰੀ ਲਤਾਇਫ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਵਾਹਦ ਹੈ। ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੀ ਸਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਵਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਾਬ ਸਲਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਰੂਹ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਹ महफूज ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਲਮ ਮਿਸਾਲ, ਆਲਮ ਬਰਜ਼ਖ, ਆਲਮ ਨਾਸੂਤ, ਆਲਮ ਮਲਕੂਤ, ਆਲਮ ਜਬਰੂਤ, ਆਲਮ ਲਾਹੂਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। नेक जन्नात व मलाइका मुलाकातां करदी अंबिया औलिया कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अरबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिल शरीक हुंदी है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां जरूर शरीक हुंदी है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हुजूरी खुदा जाके दीदे मौला दी नेमत हासिल करदी है, जिहड़ा इंसानी जिंदगी दा मकसद है। कलंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो, दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इकबाल फरमान दे अल्लाह सुन को दिल दी आँखां मंग चुके अल्लाह सुन दा दीदार इस दुनिया च सब नूं दिल दी आँखां नाल हुंदा सिवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया च खुली आँखां नाल दीदार हुंदा ते आखिर सब नूं खुली आँखां नाल दीदार मौला नसीब होएगा। रसाला गौसे आज़म ने लिखा हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि सोने रब ने मेरी रूह को अपनी बारगाह च हाज़िर दा शरफ बख्शिया, तो सोने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज़म मैं नफ्स के अंदर ज़्यादा वास्ते रास्ता बनाया और दिल के अंदर आरफा वास्ते रास्ता बनाया, रूह के अंदर वाकफा वास्ते रास्ता बनाया और मैं अपने आप को भेदां दा मुकाम बनाया। इस रसाले लिखा गौसे पाक फरमाते सोने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह को अपनी बारगाह च हाज़िर नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई, तो सोने रब ने फरमाया गौसे आज़म जो मेरे सिवा किसी होर विच मशगूल होएगा वो क़यामत दे दिन उहदे नाल ही जहन्नम जाएगा। इस रसाले लिखा गौसे पाक फरमाते सोने रब ने मेरी रूह ने एक दफ़ा फिर अपनी हजूरी के अंदर हाज़री दी सादत बख्शी, तो सोने रब ने मैनू फरमाया गौसे आज़म मैं किसी शय च इदां ज़ाहिर नहीं जिवें इंसान दे अंदर है। हदीस पाक दे अंदर भी है, हदीस कुदसी दे अंदर अल्लाह सोना फरमांदा है कि मैं ज़मीन और आसमान किते नहीं समा सकदा, लेकिन बंदा मोमिन दे दिल च समा जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे मुकाम उसका है दिल की खलवत में, खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है। ये नेमता दोस्तान मौला साहब से शामिल होने वास्ते, ये नेमता हासिल करने वास्ते
انسان جدو منہ تو قبل آتا منہ تو من عرفا نفسو فقط عرفا ربو ہو دے کمال حاصل کرتا ہے قرآن سنت تے اتنے دی روح دے مطابق عمل کرتا اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندا ہے لا الہ دی نفی الا اللہ اثبات حاصل کرتا دوام قلبی ذکر حضور کثرت درود و سلام یا نعمت حاصل کرتا تے سچے اللہ والے کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اللہ سن دے فضل و توفیق نہ کمال حاصل ہوندے رہے جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال و مشری شغل خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصے نفرت انتقام تکبر مایوسی ناامیدی خلقی خوف اور نافرمانیاں جو نہیں نکلتا نشیاں جواں سود جو نہیں نکلتا کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا نفس ہمارا انسان کے اندر بہت بڑا شیطان ہے فرعون ہے نمرود ہے یزید ہے ہلاکو ہے جڑا انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے جب تک انسانی نفس ہمارا نفس مطمئنہ نہیں بنتا کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے حواس نو اپنے دل نو پاک نہیں کرتا اس وقت تک کوئی بات نہیں نعمت نہیں ملتی اج دی ساری گفتگو تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ گزریا وقت آنا نہیں آن وڑ دا اعتبار کوئی نہیں دنیا تے پھر آنا کوئی نہیں موجودہ سال لمحہ جڑا سامنے میسر ہے دی قدر کری ہے اور یہ ساری دنیا دولت تو بھی قیمتی ہے تو سچا صوفی سچا درویش لمحہ حاضر کا بندہ ہوندا کہ لمحہ اللہ رسول دی اطاعت محبت محوی چ گزرے تو سانو سجدہ چاہیے سچے دل نہ تبتا نسو کریے اندر بار میں اتباع رسول نہ راستہ کریے قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو گئے رج رج کے درود و سلام پڑھیے دل دے گہرائیاں تو پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دے گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیری سوری ذات جل شان ہو دے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر پیشوا دے ساڈا کوئی سہارا نہ تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دے صدقہ سانو زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنا ساری روح نو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری نصیب فرمائے اپنے دائمی تدادی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزے الحضر باغیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونے دجالی بابیاں نام نہاد اجمی ماڈرن اسلام والے مخلوط محفل والے مردہ دل منافق نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں دے شرطوں بچائی انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ